شیخ محترم، گھر کا ماحول کیسا تھا؟ والدین کے ساتھ تعلق دوستی کا تھا یا ڈر کا تعلق تھا؟ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے شفیق تھے کہ انہوں نے ساری عمر میں کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ماشاءاللہ، کبھی بھی، کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی کوئی باز پرس نہیں کی، صرف نماز کی سختی کا اہتمام تھا بس۔ اور وہ بھی سختی اس طرح سے ہوتی تھی کہ فجر کی نماز کے لیے جب وہ جاتے تھے تو اٹھا کے جاتے تھے، بار بار اٹھاتے تھے، اور پھر آ کے پوچھتے تھے پڑھ لی نماز یا نہیں، اگر نہیں پڑھی تو پھر وہ کہتے تھے کہ جی نماز پڑھو۔ تو اس کا اہتمام تھا، باقی کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں، کبھی پوچھا نہیں، اس لیے بالکل کوئی دار و گیر نہیں تھی۔ والدہ ان سے بھی زیادہ شفیق تھیں، البتہ نانی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو اہلیہ تھیں چھوٹی، وہ ذرا سخت مزاج تھیں، اور سارے گھر پر اصل دار و گیر ان کی تھی، انہیں کا ہی تھا، ان کا وہ تھا۔ اور والد صاحب بھی اسی لیے انہی کے اوپر چھوڑتے تھے، اور جب کوئی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اماں سے ابھی کہتا ہوں، تو وہ ایک خوف تھا نانی کا۔ اور نانی ماشاءاللہ ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھیں، دار و گیر کرتی تھیں، پوچھتی تھیں، لیکن گھر کا ماحول اتنا عمدہ تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ کبھی کسی قسم کی کوئی سختی گھر میں نہیں محسوس ہوئی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ نے جو حفظ کیا، یہ آپ کا اپنا شوق تھا یا والدین کی ہی خواہش تھی؟ یا والدین کی بھی خواہش تھی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش یہ تھی، بلکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں حفظ نہیں کر سکا اپنے والد کے انتقال کی وجہ سے، والد کے انتقال کی وجہ سے ان کا حفظ رہ گیا تھا، تو ان کو ساری عمر اس کا افسوس رہا۔ انہوں نے الحمدللہ اپنے چاروں بیٹوں کو حفظ کرایا، اور حفظ کے لیے انہوں نے محسوس کیا۔ باقی میرا ذاتی طور پر شوق جو تجوید و قرات کا ہے، وہ میرا ذاتی شوق ہے، ہمارے گھر میں کسی کو اس کا شوق نہیں تھا، مجھے ذاتی طور پر اس کا شوق تھا۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بچپن سے عمدہ تلاوتیں سنتا آ رہا تھا، کوشش کر کے سنتا تھا۔ اور ہندوستان کے ریڈیو سے ایک رات کو تلاوت نہ شروع ہوتی تھی 11:20 پر، صدیق منشاوی کی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو میں بچپن سے اتنا لیٹ آپ اس کو جی سنتے تھے؟ اس وقت سے میں اس کو 11:20 ٹائم کافی لیٹ ٹائم ہمارے ہوتا یہاں ہے، جی۔ سونے کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن میں اس کے انتظار میں جاگتا رہتا تھا، اور 11:20 پر وہ، اور وہ بھی ہمارے محلے میں کسی کا ریڈیو تھا، وہ چلاتا تھا وہاں سے، تو ہمارے پاس تو ریڈیو نہیں تھا، تو میں اس کی تلاوت کے انتظار میں ہوتا تھا۔ بلکہ بعض دفعہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر عشاء کے بعد ایک مجلس ہی منعقد کرتے تھے، اس میں واقعات بزرگوں کے سناتے تھے۔ تو ایک مرتبہ والد صاحب نے کوئی واقعہ سنایا، اس پر سب ہنس پڑے، تو والد صاحب نے دیکھا کہ میں نہیں ہنسا، تو والد صاحب نے کہا کہ تم کہاں ہو؟ صحیح۔ تو میرا دھیان ادھر تلاوت کی طرف تھا، کب چلے تلاوت؟ ہاں، میں ذہن بالکل ادھر مشغول تھا، تو والد صاحب نے کہا کہ اس کا ذہن جو ہے وہ ادھر تلاوت کی طرف ہے، اور یہ تو یعنی بڑا انہماک ہوتا تھا۔ پھر یہ کہ جب پاکستان میں شیخ عبدالباسط آئے، شیخ خلیل حسری آئے، تو ان کو بھی میں نے براہ راست سنا، اور بالمشافہ ان کی تلاوت سنی، جامع شفیع میں بھی، مسجد بادشاہی مسجد میں بھی۔ یہ میرا ایک بچپن کا ذوق تھا، اور بچپن سے ہی مجھے یعنی قاری خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش الحان تھے، اور ان کی ایک تاکید یہ تھی کہ میں سبق بلند آواز سے یاد کروں۔ صحیح۔ چنانچہ میں باقاعدہ سبق یاد کرنے کے لیے کمرہ بند کر کے اور پوری بلند آواز سے سبق یاد کرتا، تو اس کی عادت میری بچپن کی یعنی جہری آواز سے پڑھنے کی ہے۔ تو الحمدللہ میں نے اپنے مشائخ سے، اپنے اساتذہ سے باقاعدہ تجوید کی ایک ایک یعنی نقطہ اس کو سمجھا ہے اور سیکھا ہے۔